عذاب علیم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العلي العظيم. آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ مرحوم کے نام ہم لوگ پڑھتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. چار مصرے حاضر کر رہا ہوں، حالات حاضرہ پہ پیش کرتا ہوں، چونکہ ایک واقعہ. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. کل تک جو ہم پہ کافروں کی تہمت لگاتے تھے، آج بڑے فخر سے وہ ہمارے رہبر معظم کا اسٹیٹس لگا رہے ہیں. اسی حوالے سے چار مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا. ایک درود اور پڑھ دیں محمد و آل محمد. کربلا والے شہیدوں نے یہ قوت دے دی، حق بیانی کی میرے ہونٹوں کو طاقت دے دی. آج تک جس کو تک جس کو سمجھتی
رہی دنیا کافر موت نے اس کی مسلمانوں کو عزت دے دی موت نے اس کی مسلمانوں کو عزت دے دی. گرو پڑھتے محمد والے محمد. یہیں سے ایک مطلع اور چند اشعار اور پیش کرتا ہوں. ایک مصرع ہوا تھا کہ حسین ابن علی نے پیاس کا چہرہ بنایا ہے. اسی پہ دو مطلع اور دو تین شعر میں تمام پیش کرتا ہوں, سماعت کیجیے گا. ایک درود اور پڑھتے محمد والے زباں بیٹی کی ہے اور باپ کا لہجہ بنایا ہے. زباں بیٹی کی ہے اور باپ کا لہجہ بنایا ہے. اسی لہجے نے قصر شام کو گونگا بنایا ہے. یہی لگتا ہے کہ شبیر کا روضہ بنایا ہے. یہی لگتا ہے کہ شبیر کا روضہ بنایا ہے. عزاداروں نے جب کوئی عزاخانہ بنایا ہے. عزاداروں نے جب کوئی عزاخانہ بنایا ہے. وہاں ایک درود پڑھیں محمد علی. وہاں منبر محمد نے کجاووں کا بنایا تھا. بطور خاص پیش کرتا ہوں, سماعت کیجیے گا. وہاں منبر محمد نے کجاووں کا بنایا تھا. یہاں منبر نواسے نے سر نیزہ بنایا ہے. یہاں منبر نواسے نے کجاووں سر نیزہ بنایا ہے. اور یہ بھی شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں مولا عباس کے حوالے سے کہ لبے دریا کوئی ظالم اگر زندہ نظر آیا. بطور خاص لبے دریا کوئی ظالم اگر زندہ نظر آیا. جری کے غیظ نے اس کو وہی مردہ بنایا ہے. جری کے غیظ نے اس کو وہی مردہ بنایا ہے. تضمین بھی سن لیں کہ حسین ابن علی نے پیاس کا چہرہ بنایا ہے. پیش کرتا ہوں, سماعت کیجیے. بدن غازی نے ساحل پہ بدن غازی نے ساحل پہ تراشا
پیاس کا لیکن حسین ابن علی نے پیاس کا چہرہ بنایا ہے. حسین ابن درود پڑھے محمد والے محمد. حسین ابن علی نے پیار. آخری شعر جمع تمام پیش کرتا ہوں, سنیے گا. حسین ابن علی نے پیاس کا چہرہ بنایا ہے. سنا ہے کہ حبیب نے مظاہر کی جوانی نے. سنا ہے کہ حبیب نے مظاہر کی جوانی نے جوانوں کو سرے کرب و بلا بوڑھا بنایا ہے. انہیں بنت محمد آپ کے قاتل نہیں دکھتے. انہیں بنت محمد آپ کے قاتل نہیں دکھتے. جنہیں بغض علی نے عقل کا اندھا بنایا ہے. جنہیں بغض علی نے عقل کا اندھا بنا. بہت معذرت کے ساتھ مقطع اکثر میں پڑھتا ہوں, اس بار معذرت کے ساتھ. یہ دیکھیے میری فکر ہے, آپ ضروری نہیں کہ آپ اس بات سے اتفاق رکھیں. پیش کرتا ہوں, سماعت کیجیے گا. جی حاضر کرتا ہوں, سماعت کیجیے گا. اس سے پہلے ایک تمہیداً ایک شعر اور سن لیجیے. خلیل اللہ قبر جون پا پہنچے تو یہ بولے, سر کرب و بلا شبیر نے کعبہ بنایا ہے. تو پرانے دور میں جینا بہت آسان تھا مگر اس دور نے مرنے کو بھی مہنگا بنایا. مگر اس دور نے مرنے کو بھی مہنگا بنایا. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. حضرات ابھی عامر صاحب حالت حاضرہ کا ذکر کر رہے تھے. ماہر صاحب آپ وہاں رہے ہیں, ملاحظہ فرمائے حالت حاضرہ پہ کہ ہم ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. ہم علی والے ہیں دنیا کو بتایا ہم نے. ہم علی والے ہیں دنیا کو بتایا ہم نے. موت کو بڑھ کے گلے اپنے لگایا ہم نے. موت کو بڑھ کے گلے اپنے لگایا ہم نے. دین اسلام پہ جو کچھ تھا لٹایا ہم نے. دین اسلام پہ
جو کچھ تھا لٹایا ہم نے، سر مگر ظلم کے آگے نہ جھکایا ہم نے، سر مگر ظلم کے آگے نہ جھکایا ہم نے۔ بیت ملاحظہ فرمائیں کہ زندگی کیسے جئیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں، ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ہم علی والے ہیں دنیا کو بتایا ہم نے، موت کو ہنس کے گلے اپنے لگایا ہم نے، دین اسلام پہ جو کچھ تھا لٹایا ہم نے، سر مگر ظلم کے آگے نہ جھکایا ہم نے، سر مگر ظلم کے آگے نہ جھکایا ہم نے۔ تو زندگی کیسے جئیں شیر خدا سے سیکھا، اور جان دینے کا ہنر کرب و بلا سے سیکھا، جان دینے کا ہنر کرب و بلا سے سیکھا۔ ایک بند اور اسی کا ملاحظہ فرمائیں کہ جان جاتی ہے تو جائے رہے مقصد باقی، جان جاتی ہے تو جائے رہے مقصد باقی، بس رہے مسجد اقصیٰ تیرا گنبد باقی، بس رہے مسجد اقصیٰ تیرا گنبد باقی، کوئی کافر نہ منافق نہ ہو مرتد باقی، کوئی کافر نہ منافق نہ ہو مرتد باقی، بس کے دنیا میں رہے نام محمد باقی، بس کے دنیا میں رہے نام محمد باقی۔ تو کیا ہے اسلام زمانے کو بتانا ہوگا، اب تو کعبے کو بھی آزاد کرانا ہوگا۔ کیا ہے اسلام؟ کیا ہے اسلام؟ جان جاتی ہے تو جائے رہے مقصد باقی، بس رہے مسجد اقصیٰ تیرا گنبد باقی، کوئی کافر نہ منافق نہ ہو مرتد باقی، بس کے دنیا میں رہے نام محمد باقی۔ تو کیا ہے اسلام زمانے کو بتانا ہوگا، اب تو کعبے کو بھی آزاد کرانا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھیں، ایک مطلب دو تین اشعار ملاحظہ فرمائیں جلدی جلدی۔ عرض ہے کہ وادی جنت میں جس کو آشیانہ چاہیے، اس کو حر بن کے در سرور پہ آنا چاہیے، اس کو حر بن کے در سرور پہ آنا چاہیے۔ تو مادر حسنین کو گھر میں بلانے کے لیے کربلا والوں کا فرش غم بچھانا چاہیے، کربلا والوں کا فرش غم بچھانا چاہیے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہم سے کردار حبیب ابن مظاہر نے کہا، ہم سے کردار حبیب ابن مظاہر نے کہا، دوستی دنیا سے جنت تک نبھانا چاہیے، دوستی دنیا سے جنت تک نبھانا چاہیے۔ تو برسرے میدان اصغر نے بتایا کس طرح، برسرے میدان اصغر نے بتایا کس طرح، مسکرا کر اپنے دشمن کو رلانا چاہیے، مسکرا کر اپنے دشمن کو رلانا چاہیے۔ آخری شعر کہ مسکرا کر اپنے دشمن کو رلانا چاہیے۔ تو نوجوانوں کی ضرورت تو عزاداری کو ہے، نوجوانوں کی ضرورت تو عزاداری کو ہے، ہاں مگر جذبہ بزرگوں سا پرانا چاہیے، ہاں مگر جذبہ نوجوانوں کی ضرورت تو عزاداری کو ہے، ہاں مگر جذبہ بزرگوں سا پرانا چاہیے۔
دیتے رہیے. ہاں بیٹھو بیٹھو. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الحمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صلوات بر محمد. اب حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم ضامن عباس ابن ابو جعفر صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك اللہ ربی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ ہے جگہ ہے ادھر صلوات بر محمد یہ آیے کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے مشہور ہے. امام حسین سلام اللہ علیہ کی مجلسوں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ نہ جانے کتنی روایتیں آیتیں ایسی ہیں جو ہمارے بچوں کو یاد ہو گئی ہیں ان مجلسوں کے طفیل میں، ان مجلسوں کے صدقے میں. اسی مشہور ترین آیت میں یہ بھی ہے جہاں حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں رسالت کی اجرت میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا الا المودۃ فی القربہ، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اور یہ بھی بتا دیجئے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو بھی مرتکب ہوگا نیکی کا، یعنی ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے. تو اس کا مطلب کہ اس آیہ کریمہ سے دو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک یہ کہ عشق اہل بیت پر پورا دین بیس کر رہا ہے، بغیر اس کے ہمارا کوئی عمل قابل قبول. کیوں؟ آپ نے یہ امام باڑہ بنایا، آپ نے مسجد بنائی، مسجد تیار ہو گئی، 2 سال سے بیچارہ دوڑ رہا ہے، بھیا پیسہ دے دو یار، ہم کو لڑکوں کو دینا ہے جو ہے وہ. ارے یار دیں گے کیا، کھا جا رہے ہیں کیا تمہارا پیسہ؟ 2 سال سے آپ جو ہے
اس کا پیسہ نہیں دے رہے ہیں، اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آئے آپ مجتہد ہیں، تب کیسے فتویٰ دیا آپ نے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے اس طرح کی حرکت کرنے کا مطلب معاذ اللہ کسی کو ہلکا یا بے عزت کرنا نہیں ہوتا، بخالی ریلوے میں ہوتا نہیں ہے کرپیا دھیان دیجئے، اس کے بعد اعلان کرتے ہیں، تو یہاں وہ کرپیا کی جگہ یہی سب حرکت کرتے ہیں کہ اٹینشن رہے بس، ہاں صلوات تو امام نے فرمایا کہ وَحْرَبْ مِنَ الْفُتِيَا، فتویٰ دینے سے فرار کرو جیسے آدمی شیر سے بھاگتا ہے، اس کے باوجود آپ نے فتویٰ دے دیا۔ تو ان کا جواب کیا ہے؟ کہا یار یہ فتویٰ نہیں ہے مولوی صاحب، اور نہ ہم مرجعیت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو ایک بچہ بھی سمجھتا ہے 2 دونا 4، عقلی بات ہے کہ جب تک آپ اجرت ادا نہیں کیجئے گا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جب اگر ایک مسجد کے مزدور کی اجرت نہ دی جائے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، امام باڑے کی اجرت ادا نہ کی جائے، آپ کی مجلس صحیح نہیں ہے، تو جس نے آپ کو اس پستی سے نکال کر کے وحدہ لا شریک کے دروازے تک پہنچایا اور اس کے چکر میں جادوگر کہا گیا، ساحر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، سب برداشت کیا ہے، آپ پڑھ لیجیے گا نماز بغیر اس کی اجرت ادا کیے ہوئے۔ کہ جیسے مجلس صحیح نہیں ہے ویسے ہی جب تک اجرت نہ دیجیے گا تب تک نماز صحیح نہیں ہوگی۔ صلوات دھیرے دھیرے اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تب ساری حدیثیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ رسول اللہ نے کیوں کہا۔ سنائیں آپ کو، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ تو اس کا سیدھا مطلب ہو گیا نا کہ اجرت ادا کرنا۔ تو اسی بنیاد پر ہم نے عرض کیا کہ یہ دین بیس کر رہا ہے کاہے پر؟ عشق اہل بیت پر، ولایت اہل بیت پر۔ ہم نے یہ شروع کیوں کیا؟ آج تاریخ کون سی ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ 29 کو کیا ہے؟ تو اب یہ پورا مہینہ پہلی تاریخ سے چلیے۔ پہلی تاریخ ولادت کی تاریخ ہے امام جناب معصومہ قم کی، امام کاظم علیہ السلام کی بیٹی، امام رضا علیہ السلام کی بہن، پہلی ذیقعد۔ 11 ذیقعد 8ویں امام سلام اللہ علیہ کی ولادت۔ پھر بعض روایتوں کے اعتبار سے ورنہ 17 صفر 29 صفر بھی ہے۔ 23 ذیقعد امام رضا علیہ السلام کی شہادت۔ آخر ذیقعد چاہے آج چاند نہیں ہوا تو کل، آخر ذیقعد روایات میں امام محمد تقی۔ تو یہ اتنی مناسبتیں ہیں۔ ہاں 50 منٹ میں دیکھیے اللہ کتنا پڑھواتا ہے، اس کے بعد 5-7 منٹ مصائب، صلوات بر محمد۔ تو اب آئیے پہلی تاریخ چلتے ہیں، جناب معصومہ قم۔ انشاءاللہ خدا نصیب کرے جائیے زیارت کے لیے، ابھی اس پہ بات آئے گی۔ معصومہ قم کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ فاطمہ یہ معصومہ لقب ہے، اوریجنل نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ بچپنے میں علم کا عالم یہ ہے، صلوات پڑھیے سناتا بچپنے میں علم کا عالم یہ ہے کہ ایسے ہی محمد بھائی ان سے کچھ چھوٹی رہی ہوں گی، بچپنا تھا
کچھ لوگ آئے امام کاظم علیہ السلام سے ملنے کے لیے حضرت کی زیارت کو. دق الباب کیا, بی بی نکل آئیں. کہیے کہا امام سے ملنے آئے ہیں. فرمایا کہ بابا تو ہیں نہیں, وہ کہیں گئے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, آئے تھے کچھ سوالات تھے جو پوچھنا تھا. فرمایا لاؤ سوال مجھ کو دے دو. آپ سوچئے اتنا بڑا بچہ کیا بتائے گا دین کی بات, ہے نا, بات یہی ہے. لاؤ پرچہ دے دو. پرچہ لے لیا, گئیں تھوڑی دیر کے بعد یہ لو جواب لے لیا, وہ لوگ چلے گئے. اتفاق امر, یہ لوگ جا رہے تھے ادھر سے, ادھر سے امام آ رہے تھے. راستے میں ملاقات ہو گئی. خیریت خیر و عافیت, جی مولا آپ ہی کی زیارت کو گئے تھے, آپ سے ملنے کے لیے گئے تھے, اور وہ مقصد زیارت بھی تھا, کچھ سوالات بھی تھے, مگر آپ سے ملاقات نے کہا لاؤ. تو ان لوگوں نے کہا جی آپ کی صاحبزادی نے جواب دے دیا ہے. صلوات بر محمد. آپ کی صاحبزادی نے جواب, تو بچپنا ہے نا. اب سنیے جو روایت کہتی ہے. امام نے کہا لاؤ دیکھیں. اچھا کوئی بھی باپ ہوگا دیکھے کہ بھائی ہمارے بچے نے کیا جواب دیا ہے. امام نے کہا لاؤ دیکھیں. دیکھا, پڑھے سارے جوابات. اب جملہ حضرت کا یہ ہے, دیکھا, سینے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا فداہا ابوہا, اس کا باپ اس کے اوپر قربان ہو جائے. تو جس کے علم کی حالت بچپنے میں یہ ہے, اور جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں, جو نہیں گئے اللہ انشاءاللہ سب کو نصیب فرمائے, تو وہاں ان کی زیارت میں یہ فقرہ ہے, یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ, یعنی ان کو کل کو قیامت میں بولیے شفاعت کا بھی حق ہے, اور کل کو آخرت میں ہی نہیں اس دنیا میں جو چاہے کر سکتی ہیں. اب سنیے, آگے بڑھتا ہوں. صلوات بر محمد. نام آپ نے سنا ہوگا, ایک مرجع گزرے ہیں, بہت پرانے نہیں, 90 کے آس پاس انتقال ہوئے. یہی آغا گل پاگانی, امام خمینی, ان لوگوں کے دور کے تھے. آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی, نام سنا ہے نا. مرعشی یہ عجیب شخصیت تھے, واقعا عجیب شخصیت تھے. مرجع ہو کے انہوں نے حج نہیں کیا تھا, معلوم نہیں کیا تھا. کیوں کہ میرے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں, میرے اوپر حج واجب ہو. سید ہیں تو سہم سعادات یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, نہیں کیا. دوسروں کو سہم امام استعمال کرنے کا اجازت دے سکتے ہیں, تو خود جہاں سمجھیں استعمال کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. لیکن کہتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ایک کتاب چھپی ان کی حالات زندگی پر, بھول جاتا ہوں, شوگر نے غالب نکما کر دیا, قبضات, تو اس میں یہ داستان ہے. تو جانتے پھر ان کا خرچ کیسے چلتا تھا, آپ سوچ نہیں سکتے صاحب. تمہارے ابا کی نماز باقی ہے, ہاں لاؤ پڑھ دیں گے. 15,000 مثلاً دے دیے, سال بھر کی پڑھ دیں گے. تو 5,000 تو اپنے اوپر لگا لیا گھر کا خرچہ, 10,000 کی کتاب خرید لائے. اردو میں ہندوستانی کتنی کتابیں ان کی لائبریری میں مل جائیں گی. ایشیا کے نمبر 1 کا کتاب خانہ ہے. اس طرح اس آدمی نے تیار کیا. ان کی نمازیں اجارہ پڑھ پڑھ کر کے اس طرح کیا. کبھی بھی رکوع میں شرعیہ اپنی ذات کے اوپر بولیے خرچ نہیں کیا. کھانا پینا چلتا رہا اس طرح سے. اچھا اب وہ جو اجارے کی نماز پڑھ کے یا کسی نے کچھ ہدیہ کر دیا, آپ رکھیے گا تب نہ بچے گا. وہ کتاب آ گئی, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹی بڑی ہو گئی, شادی کا وقت آ گیا, گھر میں پیسہ نہیں ہے. صلوات درما. خواب میں دیکھا معصومہ قم تشریف لائی ہے. جملہ اگلا سنیے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دم ہو بہو جیسے جناب فاطمہ زہرا. آپ کو کیسے پتا بھائی؟ تو اس کا جواب دیا کہ اس سے پہلے میں جناب فاطمہ کی زیارت کر چکا تھا, اس لیے کہ میں سید ہوں, وہ میری دادی ہے, محرم ہوں. تو ایک دم جیسے لگتا تھا شبیہ جناب زہرا کی. آئی ہیں. اچھا ان کا نام پورا معلوم ہے کیا تھا؟ مرعشی نجفی تو مشہور تھے, جو ہے وہ اصل نام تھا ان کا شہاب الدین.
سید شہاب الدین الحسینی، یہ اصل ہے، مراشی نجفی ہے تو علاقے کی وجہ سے ہو گیا، تو نام ان کا جو ہے شہاب الدین۔ کہنے لگا میں نے خواب دیکھا، تشریف لائی ہیں، فرماتی ہیں شہاب کب میں نے تم سے بے توجہی کی ہے؟ جب سے تم قم آئے ہو۔ اچھا یہ لوگ قم کا، وہی صدام نے جب 65 67 کب کی بات ہے جب ہنگامہ کیا، سارے علماء بیچارے ہندوستان والے بھاگ کے آئے، تو یہ لوگ اس وقت وہاں سے نجف سے بھاگ کے آئے تھے۔ ہم نے کب تم سے بے توجہی کی؟ جب سے تم قم آئے ہو، تب سے ہماری توجہ تمہارے اوپر ہے۔ کہنے لگے آنکھ کھلی، غلطی کا احساس ہوا، وضو کیا، بھاگے، پھر زری پکڑ کے اپنا معافی تلافی جیسے کرنا تھا، اس کے بعد زیارت ویارت پڑھ کے باہر نکلے۔ جیسے ہی حرم سے نکلے صحن میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، حضور 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 کیا ہے؟ وہ آپ کا ایک گفٹ خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہ لاؤ، ایک پرس اس نے دے دیا، جیب میں رکھ لیا، چلے آئے۔ اب دن میں عورتوں نے پھر مانگا بھائی پیسے کچھ تو دیجئے، سامان آنا ہے۔ کہنے لگے دماغ میں آیا کہ شاید اس پرس میں اس نے کچھ رکھ کے دیا ہو، صلوات بر محمد۔ تو ہم نے کہا کتنا؟ تو ان لوگ عورتوں نے بتایا اتنا۔ میں نے پرس اٹھایا، دیکھا اس میں کچھ دکھ رہا، تو میں نے ہاتھ ڈالا، نکالا، دے دیا اتنی رقم۔ اب تو صاحب جو ہے وہ منہ کو لگ گیا۔ عورتیں آتی ہیں پیسہ دو، پرس کھولا، لو، پیسہ دو، پرس کھولا، لو۔ اب اس کے بعد آ کے جب عورتوں نے کہا صاحب سارا کام ہو گیا، اب الحمدللہ پرس کھولا، دیکھا کچھ نہیں ہے۔ جب فاطمہ معصومہ کا یہ حال ہے تو جو امام ہوگا اس کا اختیار کتنا ہوگا؟ صلوات۔ اب میں آتا ہوں، زیارت پڑھتے ہیں نا آپ امام کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلیے اسی بات ہو جائے۔ السلام علیکہ یا غریب امام رضا کی بات ہو رہی نا، یوں چل رہا ہے۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، کیا مطلب ہوا؟ غریب یعنی، محسن بھائی بولو، محمد بھائی، غریب مانے آئے اردو میں، احسنت۔ غریب عربی میں غربت کے معنی جو ہے وہ اردو والی غربت کے نہیں ہے۔ غریب یعنی مسافر، غربت یعنی مسافرت۔ عالم غربت میں سنا ہوگا نا، یعنی عالم مسافرت میں۔ امام کو غریب الغرباء کیوں کہا جاتا ہے؟ سن 200 ہجری میں امام مدینہ منورہ سے زبردستی بلائے گئے، کہاں؟ خراسان۔ وہاں زبردستی تھوپا گیا امام کے وہ ولی عہدی، 3 سال وہاں رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں 202 ہے، بعض میں 203 ہے۔ 203 میں شہادت ہوئی ہے۔ اس پورے 3 سال میں گھر کا کوئی آدمی امام کے ساتھ نہیں تھا۔ بظاہر ہم کو لگتا ہے ولی عہد ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو نوکر ہے، بلیک کمانڈو فلاں، سرکاری طور پر ہے، لیکن اپنے گھر کا کوئی نہیں۔ اور اسی غربت کے، لاسٹ میں عرض کروں گا کہ امام تقی علیہ السلام کیسے آئے، اسی غربت کے عالم میں انتقال ہو گیا۔ تو اتنا اکیلا نہیں نا کوئی جلدی ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغرباء، مسافر ترین، غریب ترین سلام ہو آپ پر۔ 1 2 آگے چلیے سر۔ السلام علیکہ یا بولو معین الضعفاء والفقراء، سلام ہو آپ پر ضعیفوں یعنی کمزوروں، فقراء اور محتاجوں کی مدد کرنے والے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ امام ہے تو کمزور کی مدد کریں گے، غریب کی مدد کریں گے، محتاج کی مدد کریں گے۔ لیکن جو اگلا فقرہ پڑھتے ہیں تب واپس آ کے سوچنا پڑتا ہے یہ ڈبل کیوں؟ صلوات پر محمد۔ تو ایک جملہ تو یہ ہے السلام علیکہ یا غریب الغرباء، سلام آپ پر۔ اس کے بعد السلام علیکہ یا معین الضعفاء سلام آپ پر جو مددگار ہیں کمزوروں کے اور فقیروں کے۔
السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار، سلام اس امام پر جو فریاد رس ہے شیعوں کے اور بولیے زوار کے، زواروں نہیں زوار کے، زائر کا بہوبچن ہے زوار، تو زوار تو خود ہی بہوبچن ہے، زواروں کہاں ہوگا؟ صلوات بر محمد۔ کل میں گیا دہلی، سمجھے آپ، مجلس کے بعد میری بیٹی رہتی ہے، گیا آنکھ لگ گئی، لیٹا تھا، نواسا ہمارا اتنا بڑا ہے، ساری شرارتیں خاتم الشرارین ہے جو، اس نے میرا ہاتھ پکڑا یوں دبایا، سمجھ گیا کیا کھیلتا رہا۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں تو فلائٹ موڈ غائب ہے، سوئچ آف غائب ہے، آواز بند کی تھی، اب اگر کچھ کر سکتا ہو کوئی تو ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا۔ صلوات در محمد۔ جانے دو بعد میں کر لینا، چھوڑا اب اپنے پاس رکھے رہو، بجنے لگے گا تو اس دبا دینا۔ صلوات در محمد۔ تو اب یہاں پر بحث ہوگی، موڈ میں ہے سننے کے نا، کاش مائک جو ہے ٹھیک ہوتا تو اور دھیرے دھیرے بولتے مزہ آتا، چیخنا نہ پڑتا۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، جب آپ نے کہہ دیا کہ سلام اس امام پر جو مددگار ہے کمزوروں کا اور فقیروں کا، ادھر پھر الگ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار، اچھا اس میں بھی دو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ السلام، ٹھیک ہے آپ غریبوں کے مددگار ہیں، کمزوروں کے مددگار ہیں، زائروں کے مددگار ہیں، بات ختم۔ دو الگ الگ شیعوں کے مددگار ہیں اور زائروں کے مددگار ہیں۔ ارے بھائی جو زائر ہوگا وہ تو شیعہ ہوگا ہی، یہی نا، یہی سمجھانا ہے۔ صلوات ابھی سمجھے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شیعہ زائر بھی ہو، کتنے شیعہ بیچارے گھوم رہے ہیں، نہیں تو اب مل رہی ہے۔ اچھا زیارت پہ گئے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہر زیارت کرنے والا شیعہ بھی ہو۔ کیا مطلب یار، ہم لوگ شیعہ ہیں؟ ہم نے کہا یہی تو ہے، صلوات پڑھیے پھر سناتا ہوں۔ ایک پورا گاؤں، پورا علاقہ، جب امام خراسان آئے تو اب تو شیعوں کا سینہ چوڑا ہے نا، ہمارے امام، اب وہ گاؤں میں جو بھی پھینک پھانک کے آئے ہوں، ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے امام سے ملنے، یہ وہ آ کے خراسان میں پورا محلہ کرائے پہ لے لیا۔ اب میں یہ نہیں بتا پاؤں گا 100 آدمی تھے، 50 آدمی تھے، باہر ایک اچھے خاصے۔ اب یہ لوگ صاحب نہا دھو کے تیار ہو کے چلے کہ اب تو ہمارا مورولا ہے امام سے ملنے کے لیے۔ گئے امام کے یہاں پہنچے، خادم نکلا، کہیے کہا امام سے ملنے آئے ہیں، کون ہے آپ لوگ؟ کہا ان کے شیعہ ہیں۔ وہ اندر گیا، واپس آیا، کہا امام نے کہا نہیں ملیں گے۔ یہ لوگ چلے گئے، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن 25 دن 29 دن جاتے ہیں، وہاں جواب ملتا ہے واپس جائیے۔ تو اب تو عادت ہو گئی نا کہ نوکر کیا نکل کے کہے گا۔ آج مثلاً 30واں دن ہے، آج پھر پہنچے، کھٹکھٹایا، خادم نکلا، بھیا پتہ ہے کیا کہو گے؟ رکو رکو رکو، آج ہم لوگ ملنے نہیں آئے ہیں، تم کو پتہ ہے کہ نہیں ملیں گے؟ وہ ہم کو پتہ ہے۔ دیکھو ہمارے گاؤں تک بات پہنچ گئی ہے کہ یہ لوگ مار گئے تھے، یہاں ان کو لفٹ نہیں ملی ہے، تو بے عزتی تو بہت ہوئی ہم لوگوں کی اپنے گاؤں میں، اور ہم لوگوں کی میٹنگ میں طے یہ ہوا ہے کہ اب اپنے گاؤں واپس نہیں جائیں گے، کہیں اور بس جائیں گے جا کے۔ اچھا اس زمانے میں کوئی جگہ کی قلت تو آج کی طرح تھی نہیں، تو وہ کوئی میٹر نہیں ہے۔ اچھا یہی دیکھیے وہ لوگ کتنے مومن تھے، اس کے باوجود ہم آپ ہوتے کئی دن جاتے؟ بولیے سر، 2 دن 4 دن ہے نا؟ ہمیں چھوڑو یار، پھر کیا کرنا وہاں، سب کاروبار چھوڑ کے وہاں گیہوں کی سینچائی کرنا، یہاں کب تک بیٹھے رہیں گے؟ صلوات پر محمد آئے۔ تو کہنے لگے صاحب آج ہم ملنے نہیں آئے، ہم کو پتہ ہے جو جواب دیں گے آپ، 30 دن ہو گیا، رٹ گیا ہے جواب، خالی بس اتنا بتا دو، حضرت سے پوچھ لو کہ ہم لوگوں کی غلطی کیا ہے،
اس کو کہتے ہیں ایمان. مطلب ہم ٹھیک کر کے اپنے کو آئیں, ہماری خطا کیا ہے, خالی یہ پتہ کرنے آئے. جواب تو معلوم ہے کہ نہیں ملیں گے. 1 مہینہ ہو گیا, وہ اندر گیا, واپس آیا, کہا آ جاؤ, بلا رہے ہیں, صلوات درود سنیے, آ جاؤ. گئے, اب سامنے امام ہیں, یہ لوگ جو بھی 10 20 50 100 رہے ہوں کھڑے ہو گئے. اب اس میں کہ جو مکھیا رہے ہوں یا جو بھی رہے ہوں وہ آگے, مولا ہم لوگ 1 مہینے سے آ رہے ہیں, ہماری غلطی کیا ہے؟ کون ہے آپ لوگ؟ آپ کے شیعہ ہے مولا. کہ یہی غلطی ہے, جھوٹ بول رہے ہو, پھینک رہے ہو, آج کی زبان میں کہا جائے. ارے مولا آپ کے شیعہ ہیں. شیعہ ہو, تم کو بتائیں شیعہ کون ہوتا ہے؟ جی, کہ علی کے شیعہ حسن ہے, علی کے شیعہ حسین ہے, علی کے شیعہ سلمان ہے, علی کے شیعہ ابو ذر ہیں. گھر خاندان سے بھی فرق نہیں پڑتا ان کے یہاں. علی کے شیعہ محمد ابن ابی بکر ہیں. اپنے کوئی سب تو مولا تو محبت تو ہے آپ سے, کا تو جتتا ہے اتنا ہی کہو نا, صلوات در محمد. تو اس کا مطلب یہ ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 طرح کے, ایک ہو گئے چاہنے والے اور ایک ہو گئے شیعہ. دونوں میں ڈفرنس ہے, ورنہ امام کیوں کہتے ہیں؟ پورا سن لیے پھر ڈفرنس عرض کرتا ہوں. صلوات اور محمد. تو مولا بہرحال آپ کے بقول ہم شیعہ میں محبت تو ہے, تو حضرت نے کہا تو جتنا ہے اتنا ہی کہو. محبت ہے؟ جی مولا محبت تو ہے. کہ تو پھر اتنی دور کیوں کھڑے ہو؟ مایوس مت ہوئیے, محبت بھی اپنا کام کرے گی انشاءاللہ. تو اتنی دور کیوں کھڑے ہو؟ جی آگے آؤ. اچھا, ایک چیز اماموں کو اللہ نے اپنے پاس سے اسپیشل ہیبت دے رکھی ہے. ہاں, شعر سناؤں؟ فرزدق نے کہا تھا امام سجاد علیہ السلام کے لیے, اسی میں جو قصیدہ ان کا مشہور ہے نا, اس میں ایک شعر ہے ہیبت کے بارے میں. یغزی حیاءً و یغزا من مہابتہ. یہ لوگ اپنی نگاہیں غیرت سے جھکائے رہتے ہیں, اس کے بعد ہیبت کا عالم ہے کہ لوگوں کی نظریں ان کی ہیبت کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں. فلا یکلم الا حین یبتسم. ہمیں کسی میں ہمت نہیں بات کر لے ان سے جب تک مسکرا نہ دیں. تو ایک اللہ امام حسن علیہ السلام کے لیے مشہور ہے کہ کبھی کبھی گھر سے باہر نکل کے بیٹھ جاتے تھے, تخت لگوا کر کے تھوڑا فریش ہوا کھائی جائے. جیسے ہی بیٹھتے تھے آنا جانا راستہ بند, امام بیٹھے ہیں, وہ گھوم کے جا رہے ہیں, سمجھا. تو جب کچھ دیر ہو جائے نہ تو امام کو فیل ہو کہ یار یہ ہو گیا, تو خود اٹھ کے حضرت اندر چلے جاتے تھے. تو اماموں کی ہیبت بھی ایک چیز ہے. اب امام رضا علیہ السلام نے کہا تو محبت ہے تو دور کیوں, آگے آؤ. چلے تو مگر ہیبت, اور آؤ تھوڑا سا اور بڑھے, اور آؤ تھوڑا اور بڑھے. اتنا جب پہنچے کہ امام کا ہاتھ پہنچ جائے, بڑھ کے امام نے ہاتھ پکڑا, کھینچا اور کلیجے سے لگا لیا. اس کے بعد اپنے خادم کی طرف مڑ کے پوچھا کتنے دن سے یہ لوگ آ رہے ہیں؟ مولا آج 30واں دن ہے. امام نے فرمایا آج سے ان کے یہاں جائیے, آپ 30 مرتبہ جا کے ہمارا سلام پہنچائیے. صلوات. تو اس سے 2 چیزیں سمجھ میں آئیں سر. ایک تو یہ کہ محبت رائے گاہ نہیں جاتی ہے نا. 2, محب اور شیعہ میں ڈفرنس ہے. یہ بات سمجھ میں آئی نا. تو اب ایک جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا سوابھاوک سوال ہے, واٹس ڈفرنس بٹوین شیعہ اینڈ لور, ہے نا, بٹوین شیعہ اینڈ محب کیا فرق ہے؟ ہمارے بزرگوں نے کوئی کام چھوڑا نہیں ہے, فیکٹ یہ ہے. یہ ہم لوگ نالائق ہیں کہ دنیا کے کاموں میں لگے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں دل لگا کر کے, ورنہ کچھ چھوڑا نہیں بزرگوں نے. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ ڈالی ہے فضائل الشیعہ کے نام سے اور صفات الشیعہ کے نام سے. ایک حدیث سناتا ہوں, ڈفرنس سمجھ میں آ جائے گا. صلوات بر محمد. ایک صاحب آئے, کئی گھر ہیں یہاں سندوسی میں, 12-15 گھر. ایک صاحب آئے
چھٹے امام کے پاس، کہنے لگے ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں۔ خوش ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ابھی ہم سے آپ سے کوئی کہے ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہم لوگ یہی کریں گے نا۔ تو جب تو جن کے شیعہ ہیں ان کو کتنا خوش ہونا چاہیے۔ لیکن اہل بیت کا معاملہ یہ ہے، وہ کتنے شیعہ ہیں پر خوش نہیں ہوتے، وہ دیکھتے ہیں کیسے شیعہ ہیں، صلوات، ان کو کتنے سے مطلب نہیں ہے، وہ کوانٹیٹی پر خوش نہیں ہوتے، ان کو بولیے کوالٹی چاہیے۔ تو اس نے آگے کہا ان الشیعہ عندنا کثیر، ہمارے بہت ہیں۔ حضرت نے صرف 2 سوال کیا، جیسے باورچی پورے پتیلے میں سے 2 چاول لے کے ہاں گل گیا لے جاؤ، ویسے ہی امام نے یہ بتانے کے لیے کہ تم شیعہ ہو کہ نہیں ہو 2 سوال کیا، 2 چاول لیا، بتا دیا کچا ہے۔ اس نے کہا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں۔ امام نے 2 سوال، کتابوں میں 3 ہے، وہ تیسرا والا ویسے ہی۔ تو نمبر 1 شیعہ بہت ہیں، جی مولا۔ حل یعطف الغنی علی الفقیر، شیعہ تو بہت ہیں، کیا مالدار لوگ فقیروں پر پیار کرتے ہیں، فقیروں سے پیار کرتے ہیں؟ یہ نہیں پوچھا مدد کرتے ہیں، پیار ہوگا تو مدد خود ہی کرے گا آدمی، صلوات بر محمد۔ حل یعطف، عطوف، مہربان، کیا یہ پیسے والے بڑے لوگ گاؤں کے کمزوروں پر مہربان ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ 2 حل یتجاوز المحسن عن المسیء، محسن مانے اچھا کرنے والا، نیکوکار، بڑھیا آدمی، مسیء مانے سیاح، برائیاں کرنے والا۔ دیکھیے ہر سماج میں، ہر معاشرے میں کچھ خاندان میں شرفا ہوتے ہیں جن کا پورا گاؤں احترام کرتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ لیکن بعض بدماش لونڈے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پورا سماج عزت کرتا ہے، یہ کمبخت انہی کے ساتھ شرارت کرتے ہیں، بدماشی، دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ تو امام نے دوسرا سوال یہی کیا، حل یتجاوز المحسن عن المسیء، یہ جو کریمی لیئر ہے، اچھے لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی شرارت ہو جائے، بدتمیزی ہو جائے، حل یتجاوز، یہ اوائڈ کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، مطلب جانے دے یار قوم کا بچہ ہے، کل نہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں مولا، ہم ہوتے تو کہتے مولا درگزر، FIR کر دی، اس میں وہ لکھا دیا جو ہم نے کیا بھی نہیں تھا۔ سمجھ لیجیے، آپ پگڑی باندھنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، صلوات۔ یہ سنیے، حل یعطف الغنی علی الفقیر، کیا مالدار لوگ فقیروں پر مہربان ہیں؟ نہ۔ حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا یہ نیکوکار لوگ گناہ گاروں کو اوائڈ کرتے ہیں، چھوڑو جانے دو یار کل سدھر جائے گا؟ کہا نہ۔ 2 سوال امام نے کیا، فوراً رزلٹ آؤٹ کر دیا، لیس ہؤلاء شیعہ، پھر یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، سمجھ گئے؟ اب وسیع حسن گھر جا کے مجلس کے بعد بیٹھ کے سوچنا کہ تم محب ہو کہ شیعہ ہو، صلوات بر محمد۔ تو السلام علیک یا مغیث، اب تو اعتراض ابھی باقی، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار۔ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شیعہ ہے وہ ظاہر بھی ہو، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ظاہر ہے وہ، لیکن امام فریاد کو پہنچتے ہیں شیعوں کے بھی ظاہروں کے بھی۔ ہو گئی نا بات؟ اب آئیے دوسرا سوال مین جو ہے، جب آپ نے وہاں کہہ دیا یا معین الضعفاء والفقراء، تو یہاں پھر الگ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مغیث الشیعۃ والزوار، سوال سمجھ میں آ گیا نا؟ بقول ہمارے استاد یہ کہتے تھے جب تک سوال نہیں سمجھا پاؤ گے، جواب نہیں سمجھا پاؤ گے، تو سوال سمجھ میں آ گیا نا؟ صلوات در بولیے سر، سوال سمجھے؟ جب آپ نے یہاں کہہ دیا معین الضعفاء والفقراء، تو پھر الگ سے مغیث الشیعہ والزوار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ ہے، جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان مانے رحیم مانے، اردو کی مجبوری ہے،
اس کو بھی کہنا پڑے گا رحم کرنے والا. اسی لیے جب ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے، وہ کیا رحمان اور بڑا انتہائی رحم کرنے والا ہے. سمجھے آپ؟ وہ تہران ریڈیو والے ترجمہ کرتے ہیں، کبھی سنا نہیں سنا ہندی ریڈیو تہران کو؟ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اتی کرپاشیل، اور پتہ نہیں ایک لفظ کوئی اور استعمال کرتے ہیں، صلوات اور محمد والے. ہاں، جو بڑا دیالو اور اتی کرپاشیل ہے. تو دیالو مانے مہربان اور کرپاشیل مانے تو چاہے ہندی ہو چاہے اردو ہو، آپ دونوں کا ترجمہ ایک کریں گے، رحمان کا بھی. اور لیکن کیا واقعی رحمان اور رحیم کی میننگ ایک ہے؟ اگر دونوں کی ایک ہے، کیا کہتے ہیں تو پریائے واچی اگر ہے، تو قرآن میں بلا وجہ ڈبل لفظ یوز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات. آپ کہیے بسم اللہ الرحیم، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو کیوں؟ جواب، اللہ کی رحمت کے، بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا، اللہ کی رحمت کے دو حصے ہیں. ایک ہے عمومی رحمت اور ایک ہے خصوصی رحمت. عمومی رحمت کا مطلب سب کو ملے گا، اپنا ہو پرایا ہو، دوست ہو دشمن ہو. جیسے سورج، اس کی رحمت ہے کہ اجالا ہے نا. وہ سورج اپنی کرن بکھیرنے میں ہندو مسلمان سنی شیعہ مومن منافق نہیں دیکھتا. بارش ہے، سب کو فائدہ پہنچے گا، بارش ہوگی، عام رحمت ہے. روزی ہے، صلوات در محمد، روزی ہے. آدمی کے اوپر ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے. کیا؟ ماحول کا. تو ہماری پڑھائی ہوئی ہے مدرسہ نازمیہ کی لکھنؤ میں، سمجھ گیا؟ لکھنؤ کا قانون معلوم تھا، معلوم ہے آپ کو؟ اب تو شاید پتہ نہیں ہے. اگر بغیر ٹوپی کے مدرسے سے نکل گئے، کانا بند. اچھا صاحب، بڑے کلاس میں آ گئے، مولوی میں بغیر شیروانی کے نکلے، کھانا بند. ایک دن بھی ایک کلاس بھی گول کی، کھانا بند. مولوی صاحب کی مٹھی میں بال آ گئے، دیکھیے آج بھی عادت بن گئی، نہیں پکڑ پائیں گے آپ، سمجھے آپ؟ یہ جو بو رکھتے ہیں، تو بال بڑے ہو گئے، کھانا بند. تو ہم اسی ماحول کے پلے تھے. وہ صاحب قسمت نے ہم کو پہنچا دیا فیض آباد. اچھا، لڑکے چاہے جس اس کے ہوں، شرارت تو ہوتی ہے، نگرانی آپ کی ذمہ داری ہے. ایک دن مرحوم تقی الحیدری صاحب قبلہ، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بزرگ جو ہمارے یہاں پہ، انہوں نے سارے مدرسین کو بلا لیا کہ بھائی ان لڑکوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جائے. کیا کہتے ہیں سو، قانون کو برتوان پالن کروانے کے لیے کیا کیا جائے. تو ہم اکیلے تھے نازمیہ کے، حجت صاحب وہ جوادیہ کے تھے اور بقیہ لوگ وہیں کے تھے. تو ہم جس ماحول کے تھے، ہمارے پاس جواب. میں نے کہا حضور کھانا بند کر دیا جائے اگر کوئی جو ہے نافرمانی کرتا ہے. جانتے مرحوم نے جملہ کیا کہا؟ کہنے لگے کیا میاں وسیع حسن، اللہ نے فرعون کا کھانا تو بند نہیں کیا، ہم طالب علم کا کیسے بند کرتے ہیں؟ صلوات بر محمد. چنانچہ حضرت موسیٰ نے کہا ایک دن، فرعون کافر تھا، اس سے اوپر تھا. قرآن میں ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا والا رب ہوں. سمجھا؟ چھوٹا موٹا بھی نہیں. موسیٰ نے کہا پالنے والے، یہ تیری بندگی سے نکل گیا، اپنے کو رب کہتا ہے، اس کے باوجود کھانا دے رہا ہے. اللہ نے کہا وہ بندگی سے نکل گیا، میں ربوبیت سے تھوڑی نکلا ہوں. ایک چیز یہ بھی ہے، اسی لیے بڑے لوگ سن لو، چھوٹا اگر بدماشی کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، تم بڑے ہو کے بڑپن کیوں کھو رہے ہو؟ صلوات، یہ دین سکھاتا ہے. بلا وجہ نہیں کہا تھا کبیر داس نے، چھما بڑن کو چاہیے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. صلوات در محمد.
ہمیں چھوڑو، اب تو ختم ہو گئی مجلس کا ٹائم ہے، وہ ٹھیک کرتے رہو زندگی تو شام تک. جناب موسیٰ جا رہے تھے مناجات کے لیے، کہاں؟ طور پر. ایک بدماش آدمی کہلا کیوں موسیٰ کہاں؟ میں جا رہا ہوں مناجات کے لیے. کہلا اپنے اللہ سے کہہ دینا، یہ بدماشی کی حد سنیے آپ، اپنے اللہ سے کہہ دینا مجھ کو شرم آتی ہے اس کو اللہ کہتے ہوئے. روزی دینا ہو دے، نہ دینا ہو نہ دے، ہم کو کوئی غرض نہیں ہے اس کی. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، مناجات کے بعد پلٹنے لگے. موسیٰ کی ہمتیں نہ پڑے گی، یہ گندی بات کیسے دہرائیں، سمجھے آپ؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ جا رہے ہو؟ کہا جی. کہا ہمارے بندے نے کچھ کہلوایا ہے تم سے؟ تو موسیٰ نے کہا پالنے والے تجھ کو پتہ ہے میں اپنی زبان کیوں خراب کروں. کچھ سمجھ میں آیا؟ آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ بچوں نوٹ کر لو، ہر صحیح بات دہرائی نہیں جاتی ہے. صلوات، ہر صحیح بات. ہم تو سچ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں آپ. سچ بولنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہر سچ. کیا نام ہے آپ کا؟ ظفر صاحب کو مولانا وسیع حسن صاحب گالیاں بک رہے تھے. یار اتنا بدتمیز مولوی. کہنے ظفر بھائی سنا آپ نے، وسیع صاحب گالی دے رہے تھے آپ کو. آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، دین کہتا مگر یہ سچ بھی مت بولیے. لوگوں کو ملانے کی کوشش کیجئے، بھڑانے کی کوشش مت کیجئے. صلوات بر محمد وآلہ. بہرحال تو کیا کہا اس نے؟ یہی نا، جا کے کہہ دینا موسیٰ. اس کو اللہ کہنے میں شرم آتی ہے، مجھ کو بندہ کہنے میں شرم نہیں آتی. میرے پاس ایک سے ایک بندے ہیں، اچھے برے سب ہیں. مجھ کو کوئی اتنا اثر ہوا، خیر بعد میں مومن ہوا جناب موسیٰ کا بہت قریبی صحابی. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ رحمان ہے. اللہ کی رحمت عمومی سب پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمان. لیکن جب آخرت کا وقت آئے گا تو قرآن نے صاف کہا ہے کوئی رحم نہیں ہوگا کفار پر. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم. سب جائیں تو رحم کس پر ہوگا؟ کہ صرف مومنین پر. مومنین بھی تو گناہگار ہوں گے نا. تو اللہ کی رحمت مخصوص ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. اس کے لیے کون سا ورڈ ہے؟ رحیم. اب سمجھ میں آئے گا. رحمان یعنی عمومی رحمت، رحیم یعنی خصوصی رحمت. ہو گئی بات. اہل بیت یہ اللہ کی صفت ہے نا، رحمان ہونا رحیم ہونا. اہل بیت اللہ کی صفات کا مظہر ہے، یعنی خدا کی صفات ان کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں. مثلا اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ متکلم ہے. متکلم کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر. رسول اللہ جو ہے وہ ہاتھ میں لیتے تھے سنگریزے، کلمہ پڑھتے تھے. تو یعنی یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے. اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے صفت، ایک عمومی اور ایک خصوصی. اہل بیت اس کی صفات کا مظہر ہے، تو اس کی رحمت کا بھی بولیے مظہر ہے. رحمت اس کی دو طرح کی ہے، عمومی اور خصوصی. تو یہ عمومی رحمت کا بھی مظہر ہے، خصوصی رحمت کا بھی مظہر ہے. رحمانیت کا بھی مظہر ہے، رحیمیت کا بھی مظہر ہے. رحمانیت کے مظہر کے لیے کہا گیا السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. چاہے جو غریب فقیر ہو، اپنا ہو پرایا ہو، دوست ہو دشمن ہو، یہ سب کے مددگار ہیں. صلوات بر محمد. سمجھ آ گئی؟ لیکن یہ اللہ کی رحیمیت کے بھی مظہر ہیں، تو وہ مخصوص ہوگی مومنین کے لیے. یہ دوسرا فقرہ اس کے لیے ہے السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والسوء. سلام اس امام پر جو فریاد رس ہے شیعوں کا بھی بولیے اور ظاہروں کا بھی. اب یہاں سے سناتے قصہ نا 10-20 منٹ بڑھا سکتے تھے، آج جلدی نہیں تھی مجھ کو، لیکن چلا کے پڑھنے میں تھک جاتا. مائکوا چلتا ہوتا تو تھوڑا چلتے. سب چلی ہو گیا گھنٹہ پورا. صلوات بر محمد. سلام آپ پر
جو مددگار ہے اپنے شیعوں کے اور زائروں کے، بہت قصے ہیں. ایک اس میں سے سناتا ہوں جو دلچسپی سے خالی نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن اس سے پہلے ایک بات کہہ دیں. وسیع حسن صاحب بڑے مومن آدمی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، نماز کو وقت کی قضا نہیں کرتے، حج بھی کر لیا، کربلا بھی کر لیا. وسیع حسن کے مقابلے میں فلاں زید جو ہے بے دین آدمی، چور چکا، تو وسیع حسن صاحب اس کو اچھی نظر سے بولیے نہیں دیکھتے. ایسی غلطی وسیع حسن صاحب کیجئے گا مت. آپ کا کیا ہوگا پتہ نہیں، اسی ایٹھن میں رہ جائیے کہ ہم بڑے مومن ہیں. اور جس کو آپ چور اچکا سمجھ رہے ہیں وہ 3 بجے رات کو اٹھ کے اکیلے میں استغفر اللہ، اللہ اس کو، اب یہی تو ہوا. مدینے میں ایک سے ایک حافظ اور تلاوت کرنے والے تھے، سب ٹہلتے رہ گئے. اور جو امام حسین کو گھیر کے لایا، عین عاشور کے دن وہ حر علیہ السلام بن گیا. تو ایک چیز جو میں پہلے کہہ دوں، بھیا مولوی صاحب آپ مومن ہیں سب کچھ، مگر آئٹھیے گا مت. آپ کی آئٹھن آپ کو برباد کر دے گی، اس گناہگار کی شرمندگی اس کو بچا لے گی. اب امام جانتے ہیں کون کیسے ٹھیک ہوگا، ایک تیر سے کتنے شکار کرنے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ سلام اے مغیث الشیعہ. نئی بس کی ایجاد ہوئی تھی آذربائیجان میں، اب جو اکیلا الگ ملک ہے، پہلے ایران کا حصہ تھا، شیعہ بہت تھے. تو انہوں نے صاحب جو ہے وہ ایک بس خرید لی. ایک صاحب نے بجائے روڈ پہ چلا، بہت توجہ سنیے گا، بہت مزیدار قصہ ہے. روڈ پہ چلانے کے بجائے وہ زیارت پہ لے جانے لگے اپنی بس مشہد. تو 2-3 دن تو لگتا ہی رہا ہوگا جانے آنے میں، اچھا خاصا دور ہے. اور 10 دن رہیں گے، پھر 2-3 تو 15-20 دن تو آنے جانے میں ہو گیا. اب پھر تو جا نہیں سکتے فوراً، پھر انتظام کرنا یہ. تو شاید مہینے میں، بیٹھو چاچا بیٹھو بیٹھو، تو تجھے کیا اس کھولے؟ نہیں کھائے دو، بیٹھو کھول دو، بند کرو کا. آپ کو جانا ہے باہر، وہ کھلا ہو جائے گی. تجھے صلوات پر محمد بند کرو. یار نہیں، اے سی کا فائدہ کیا ہوا؟ بیچارے اتنی محنت سے اے سی لگائے ہیں. آپ کو گرمی لگ رہی سر؟ بیٹا تم وہاں سے ہاں تو گڑبڑ ہے کہ یہ ادھر کھلا ہوا، تشریف لے آئے. صلوات پر محمد. اسی لیے اس کو کھولا گیا ہے تاکہ یہاں بار بار آنے میں ڈسٹرب نہ ہو. شاید آپ بعد میں آئے ہوں گے نہ پتہ چلا ہوگا، ورنہ اسی لیے بند کرایا گیا تھا. تو بہت توجہ، مزہ آ جائے. تو اب یہ مہینے میں 1 سفر ان کا ہوتا تھا. اب یہ تیاری ہو رہی ہے. اب مزیدار قصہ سنیے. ایک دن اس نے خواب میں دیکھا امام تشریف لائے ہیں، اب کی جب قافلہ لے کے آنا نا تو ابراہیم جیب کترے کو لے آنا ساتھ میں. اب ان کی آنکھ کھلی، یار یہ پاکٹ باہر سے امام سے کیا مطلب ہے نا. ہم لوگ یہی سوچیں گے نا، امام کو پتہ ہے کس سے کون سا کام لیا جائے گا. صلوات کیسے وہ ٹھیک ہو. کوئی توجہ نہیں دی. دوسرے دن پھر خواب ریپیٹ ہوا ہے، اور چونکے تیسرے دن پھر کہنے یار چکر کچھ ہے. اچھا ان کو پتہ نہیں تھا کوئی ابراہیم نام کا اچکا بھی ہے. تو کہنے یار یہ ابراہیم جیب کترا کون ہے پاکٹ مار؟ لے یار تم نہیں جانتے ہو، کہاں ملے گا؟ وہاں ملتا ہے. یہ گئے اس علاقے میں. آپ کو پتہ ہے ابراہیم جیب کترا کہاں ہے؟ کہنے وہ دیکھو جو گمچھا کاندھے پہ رکھے وہی ہے. گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ابراہیم بھائی ہیں؟ ہاں بولو. کہنے صاحب ہم مشہد بس لے جاتے ہیں زیارت پر. تو وہ سمجھا کہ شاید کوئی بدماش ہوگا ہماری طرح، ہفتہ مانگ رہا ہوگا. کون ہے بتاؤ؟ کہنے صاحب کوئی دقت نہیں ہے، ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تب کیا ہے، آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ ابراہیم بھائی. ابراہیم نے کہا کیا ہم بھی چلیں؟ کہاں؟ مشہد. پتہ ہے مشہد کیا ہے؟ ابے ہم جیسے چور اچکے جائیں گے وہاں، وہ مومنوں کی جگہ ہے. جس کو یہ اندازہ ہے کہ ہم کیا ہیں وہی نجات پاتا ہے.
جب ہم کو یہ یقین ہو جائے ہم تو بڑے مومن ہیں، پھر ہمارا کیا، ہم تو اسی میں مست رہیں گے۔ اس کو احساس ہے کہ ہم گندے ہیں، اس کو اندازہ ہے کہ ہم چور ہیں، اس کو پتہ ہے کہ کہاں ہم اور کہاں امام رضا، ہماری جگہ نہیں ہے وہاں، جا نہیں چلیے آپ نہیں جائے، یہ لگ گئے پیچھے۔ تو ابراہیم سمجھا یہ شاید کسٹمر کے چکر میں ہوں گے، کہنے لگے تو کیا مطلب فری لے چلو گے؟ اے دیکھو میرے پاس پیسہ ویسا نہیں ہے کہ دیکھو فلانی بڑھیا کا بٹوا مارا تھا 3 ریال ہے، لو لے چلو گے؟ کہ صاحب جب ہم کہہ رہے ہیں چلنے کو تو آپ سے پیسہ کون مانگ رہا ہے ابراہیم بھائی؟ جانا آنا کھانا رہنا سب، اب فری کی زیارت کوئی چھوڑے گا باس؟ بولیے پکا کا پکا، آپ چلیے بس۔ قافلہ چل پڑا۔ اب وہ 100 سال پہلے کی بات ہی اگر ہوگی تو میدان چٹیل جنگل، ایک جگہ صاحب ایسے ہی کوئی تھی سنسان، بیریئر لگا ہوا، راہزن چور چڑھ گئے بس میں، نکالو نکالو، اب سب نے ڈر کے مارے نکال دیا، لٹ گئے بیچارے۔ بس آگے بڑھ گئی، کچھ دور جا کے بس والے نے بس روکا، وہی مالک تھا وہی ڈرائیور تھا سب کچھ تھا، اور لگا بھوں بھوں رونے۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے بات کیا یار، پہنچیں گے کیسے؟ مشہد پہنچنے بھر کا ہوتا تو چلو بھائی وہاں قرضہ ادھار کرتے، اب تو گاڑی میں تیل ڈالنے کو نہیں ہے، اس لیے اب جائیں کہاں جائیں بیابان میں؟ کہنے لگا اچھا تو دیکھو سب لوگ ہیں ظاہر، کوئی جھوٹ تو بولے گا نہیں اس میں، ایک کام کرو سب کو بلاؤ، اب 20 آدمی 25 آدمی جو بھی رہے ہو بس میں، کہ جس کا جتنا لٹا ہے سب آ کے ہم سے لے لیں، بتا کے تمہارا نہیں مارا کبھی، تم ہم بھیجو دو سب کو۔ آ گئے لوگ، صاحب میرا 50 روپیہ تھا، میرا 20 ریال تھا، میرا 30 ریال تھا، سب کو بانٹ دیا۔ بس والے کا کتنا تھا وہ دے دیا، کہا بھیا سب کو مل گیا؟ کہا کہ یہ دیکھو 3 ریال میرا تھا، میرے پاس ہے۔ تو لوگوں نے کہا یار اتنی رقم تم رکھے تھے، سب کو لوٹ لیا، تم کو کیوں نہیں لوٹا؟ کہ لے تو یہاں پردیس ہے، یہاں مجھ کو کون پہچانتا بھیا بھیا کرے گا، مجھ کو بھی لوٹ لیا۔ کہ تب یہ پیسہ کہاں سے لائے؟ کہ تم کو پتہ ہے میرا کام کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ تم کو پتہ ہے میرا کام کیا ہے؟ کیا؟ کہ تم لوگ نہیں جانتے ہو میں مشہور ہوں اپنے علاقے میں ابراہیم پاکٹ مار، تم لوگوں کو چھینا تو تم لوگ ہڑبڑانے لگے، میرا روز کا کام ہے یہی۔ تو میں خالی یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سب لوٹ کے باس کو دیں گے اپنے سردار کو، میں بس خالی نگاہ گڑایا تھا کہ سردار رکھتا کہاں ہے، جیسے ہی اس نے رکھا میں نے وہاں سے مار دیا، اس کے دماغ میں بھی نہیں کہ اس میں کوئی اتنا بھی چتر ہوگا۔ جب اس نے یہ سنایا تو اب بس والا تو بھیا چیخ چیخ کے رونے لگا، واہ مولا مصلحت اب سمجھا میں کیا ہوا۔ کہا اب سمجھ میں آیا کہ 3 دن لگاتار امام نے کیوں کہا تھا اب کی آنا تو ابراہیم جیب قطرے کو لیتے آنا۔ السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والسوء۔ تب یہ چوکا، اب دیکھیے ایک تیر سے ایک تو ہو گیا، ظاہروں کی مدد ہو گئی، اب دوسرا شکار۔ اب ابراہیم چونکے، کیا خواب کی بنیاد پہ تم مجھ کو لے کے آئے ہو؟ کہ تو بتاؤ تم پاکٹ مار سے ہم کو کیا ہے کہ ہمدردی ہوگی کہ ہم تم کو فری میں جو ہے زیارت کرائیں گے؟ یہ امام کا حکم تھا، اور ایک دن نہیں 3 دن لگاتار دیکھا، تب چپ قافلہ پہنچ گیا۔ اب دیکھیے اپنی سوچ میں سب کو تھوڑی امام ہو دیں گے، گناہ گار تو ہم لوگ بھی ہیں، لیکن اگر ابھی ہم کو مولا بلا لیں مشہد کربلا تو ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ ہاں بھائی ہماری کیا اوقات، گناہ گار تو ہیں، بہرحال مولا نے کچھ تو سمجھا جو مجھے طلب کیا۔ یہ ایک فکر آتی نہیں آتی ہے؟ ابراہیم بھی یہ جملہ کہہ سکتا تھا نا، الحمدللہ پاکٹ مار ہوں، کوئی نیکی ضرور رہی ہوگی جو امام نے طلب کیا ہے نا۔ نہ، ابراہیم کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی۔ اب دیکھیے ابراہیم نے کیا سوچا، اور تبھی امام نے اس کو یہ ٹھیک بھی کیا۔ مشہد قافلہ پہنچ گیا، اترو، اے ابراہیم اترو یار، آ گئے۔ کہا تم لوگ خود سے آئے ہو نا، اترو۔ اور کہا تم؟ کہا ہم تو آئے نہیں ہیں، ہم تو اریسٹ کیے گئے ہیں نا۔ دیکھیے دونوں تھنکنگ میں کتنا فرق ہے۔ کوئی نیکی تو تھی جو امام نے بلایا، نہ ہم چور ہیں، ہم کو گرفتار کیا گیا ہے۔
تو جیسے اریسٹڈ آدمی لے جایا جاتا ہے اس طرح مجھ کو امام کی بارگاہ میں لے چلو. پکڑو بیٹا. بہرحال ہاتھ وات کو بندھوایا گیا. اب کیا ہوا اس تفصیل میں کیا وقت ختم ہوا. قافلہ جانے لگا. چلو ابراہیم بھائی کہا جاؤ تم لوگ خود سے آئے ہو نا, تم لوگ اپنی مرضی کے مالک ہو جاؤ, ہم خود سے تو آئے نہیں ہیں, ہم کو تو اریسٹ کیا گیا ہے نا. اریسٹڈ آدمی خود سے نہیں جا سکتا جب تک اس کو آزاد نہ کیا جائے. جب یہ کہیں گے کہ جاؤ تم کو آزاد کیا, ہاں دل سے ایک بار یہیں سے بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجیے. السلام علیک یا غریب الغربا, السلام علیک یا معین الضعفاء الفقراء, السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوا. مولا ساری دنیا کے شیعہ آپ کو معین الضعفاء اور فقراء کہتے ہیں, پوری دنیا کے آپ کے چاہنے والے آپ کو مغیث الشیعہ کہتے ہیں. مولا کیا یہ ایران والے شیعہ نہیں ہیں؟ کیا یہ ایران والے جو ہے آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ مولا بس بہت ہو گیا مولا, ہزاروں بچے یتیم ہو گئے مولا, بڑی بڑی شخصیتیں چلی گئی مولا. یا مغیث الشیعۃ والزوا, اے میرے مولا یا امام رضا ایک نگاہ کرم فرما دیجئے مولا. رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے ان سامراج وادیوں کو سبق دے دیجئے مولا. بتا دیجئے دنیا والوں کو کہ ہمارے بندوں کے مقابلے میں آنے کا نتیجہ کیا ہوتا. مامون نے بلوایا, گھر سے نکلے, جائیے انشاءاللہ مولا. یا معین الضعفاء, جتنے لوگ اس مجلس میں ہیں آقا, ہم لوگوں کو ایک چیز رک کے عرض کرتا ہوں. ہم لوگوں کا کیا ہے, ریٹائر ہو گئے, 10-20 لاکھ روپیہ فنڈ کا مل گیا, حج کر لیا, کربلا چلے گئے, مشہد چلے گئے, واپس آ گئے, اور اب مزے سے کہا اللہ کا شکر ہے, اب کوئی خواہش باقی نہیں, سب ہو گیا. میرے بھائیو اگر خدا نے نوازا ہے نا تو ایک بار کی زیارت کو کافی مت سمجھیے. وہ مجبور الگ چیز ہے, لیکن اگر خدا نے اس قابل کیا, سناؤں گا آپ کو میں. ایک بزرگ عالم دین مرحوم شیخ مرتضیٰ حائری, یہ جو قم کا حوضہ ہے نا ان کے باپ کا بنایا ہوا ہے, عبد الکریم حائری, ان کے بیٹے شیخ مرتضیٰ حائری. ابھی جو نام لیا میں نے آغا مرشی کا نا, ان سے دوستی تھی. شیخ مرتضیٰ حائری پتہ نہیں کیا جذبہ تھا ان کو زیارت کا. 3-4 دن کی بھی چھٹی اگر حوضے میں ہو گئی نا, بھاگتے تھے مشہد, بس سے, ٹرک سے, ٹرین سے, ٹکٹ بلا ٹکٹ, اور چاہے 2 گھنٹے کے لیے السلام علیکم قریب واپس کلاس میں پہنچ گئے. ابھی پتہ چلے گا کہ کتنی بار زیارت ہو گئے. ان کی دوستی تھی آغا مرشی نجفی سے. دونوں میں طے ہوا جو پہلے مرے گا قبر کا حال بتائے گا. آغا شیخ مرتضیٰ کا انتقال ہو گیا, ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. آغا مرشی نجفی کو دیکھا ہے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھی, وہ پہلے مر گئے. ایک دن آغا مرشی نجفی نے خواب میں دیکھا شیخ مرتضیٰ کو. کیا ہوا میں مرنے کے بعد؟ کہ لوگ دفن کر کے چلے گئے, لیکن ابھی بہت دور نہیں گئے تھے, چپلوں کی آوازیں محسوس ہو رہی تھی اندر. 2 فرشتے آ گئے, سوال کی منزل آئی. تب تک جیسے لگا دور سے کوئی پکار رہا ہے, ڈرنا مت. اور پھر ایسا لگا جیسے وہ آواز دھیرے 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 قریب آ رہی ہے, ڈرنا مت, ڈرنا مت. یہاں تک کہ اچانک کیا دیکھا میرے سامنے, امام رضا علیہ السلام. السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوا.
حضرت آئے بڑی محبت سے, بہت پیار سے, پوچھا کیا ہوا, ڈر گئے تھے؟ تو میں نے کہا آقا آج سے زیادہ کبھی اتنا ڈرا ہی نہیں جتنا آج ڈر لگا. امام نے کہا کوئی بات نہیں, اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم آ گئے ہیں. ابھی تو ہم ایک بار آئے ہیں تمہارے پاس, ابھی ہم کو تمہارے پاس 69 بار آنا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو گھر سے نکلے. اب اصل انشاءاللہ یا مولا جتنے لوگ اس مجلس میں, ہم لوگوں کو بار بار اہل بیت کی قبور کی زیارت عطا کر یا اللہ, بار بار تیرے نبی کی قبر کی زیارت, ان مظلوم اماموں کی جن کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں. اب اصل کہتے ہیں امام گھر سے نکلے, مامون نے بلایا تھا, میں پیچھے پیچھے لگ گیا کہ اکیلے نہ ہوں. میری طرف دیکھا, فرمایا اب اصل میں جا رہا ہوں, باہر نکلوں اگر یہ ردا میرے سر پہ ہو تو مجھ سے بات مت کرنا. امام پہنچ گئے. بعض روایتوں میں انار ہے, بعض روایتوں میں انگور ہے. تو انگور کا ایک بڑا خوشہ تھا, اس میں انجیکٹ کیا گیا زہر, اور کچھ اس طرح سے کہ جو زہر والا حصہ تھا اسی گچھے میں, وہ اس طرف ہے, صاف والا اس طرف ہے, وہ اسی میں سے توڑ توڑ کھا رہا ہے کہ شک نہ ہو. اور کہتا لیجئے بسم اللہ. امام نے کہا نہ کھائیے, آپ کو میرے اوپر شک ہے؟ کہا نہیں کھاؤں گا, کھانا تو پڑے گا, یہ دیکھ لیجئے سب کو. نہیں کھائیں گے تو میں آپ کے ساتھ وہی کروں گا جو میرے باپ دادا نے آپ کے باپ دادا کے ساتھ کیا. تو یہ اختیار تو نہیں تھا نا, 1 یا 2 دانہ حضرت نے نوش فرمایا. نکلے. اب اصل کہتے ہیں کہ جب نکلے تو یہ رضا امام کے سر پہ تھی. میں سمجھ گیا, دھیرے دھیرے ساتھ آیا, گھر کے اندر لے کے آیا, امام کو حجرے میں لٹایا. اب زہر نے اثر کرنا شروع کیا. امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر جان سب سے کم عمر کے امام یہی ہیں. 25 سال میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہے. اور جس وقت یتیم ہوئے ہیں اس وقت امام کی عمر مبارک کیا تھی؟ 5 سال یا 7 سال شاید. اور امام رضا علیہ السلام جب مدینے سے آئے تھے سن 200 میں, اب یہ 3 سال ہو گیا, یعنی اس وقت امام تقی علیہ السلام کی عمر کیا رہی ہوگی؟ 4 سال. کہنے لگے میں نے امام کو لٹایا, کسی کام سے باہر نکلا, دیکھا امام محمد تقی علیہ السلام چلے آ رہے ہیں. میں نے کہا آقا آپ, دروازہ تو بند ہے, آپ کیسے آئے؟ تو امام نے فرمایا کہ جو خدا مدینے سے یہاں پہنچا سکتا ہے وہ بند دروازے سے اندر بھی پہنچا سکتا ہے. بہرحال میں لے کے آیا امام کی بارگاہ میں. 3 سال کے بعد اپنے بچے کو دیکھا. روایت کہتی ہے امام نے باہیں پھیلا لی, اپنے پارے جگر کو کلیجے سے لگایا. اے لمحہ مبارک امام جواد کے کانوں کے قریب لے گئے, کچھ فرماتے رہے, اور اس طرح امام کی شہادت ہو گئی. 7 سال کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام امام ہو گئے اور یتیم بھی ہو گئے. ابا سلط کہتے ہیں امام نے کہا دیکھو اس والے کمرے میں تابوت ہوگا, لے آؤ نکالو. تو میں نے کہا مولا تابوت تو بڑا ہی بلانا پڑے گا, ٹھیک کروانا پڑے گا. انہوں نے کہا نہیں سب ٹھیک ہے, لے آؤ. اور دیکھو اس میں کافور رکھا ہے, پانی رکھا ہے, سب جو ہے وہ منگوایا. خود غسل دیا, ابا سلط نے ساتھ دیا, غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ تیار کر کے وہیں امام نے نماز جنازہ بھی پڑھ لی. پھر مامون نے پورے سوگ کا اعلان کیا, رات بھر کم وقت آ کے امام کے جنازے کے پاس بیٹھا رہا, صبح بڑی دھوم دھام سے اٹھایا. لیکن یہ سارا کام امام کر چکے تھے. بھائی یہاں آ کر کے ایک جملہ اور مجلس تمام. امام کے ایک صحابی ہیں جو اپنے باپ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں, ابن شبیب. پردیس میں شہادت ہوئی نا, اکیلے شہادت ہوئی نا, غریب الغربا تھے نا, ہم نے ذرا سا نقل کیا, آپ کی آواز بلند ہوئی نا, لیکن جانتے ہیں اس کے باوجود امام نے کیا کہا ہے؟
فرماتے ہیں یبن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی للحسین، اے فرزند شبیب اگر کسی بات پر رونے کا دل چاہے نا تو حسین پر رونا۔ یا ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی للحسین۔ کیوں امام ہی نے جو امام حسین کی شہادت کے بارے میں ایک لفظ کا وہ سناتا ہوں۔ اکیلے ہیں، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے بولیے گر پڑے۔ روایت کہتی ہے فجلس الشمر علی صدر، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا، وضرب 12 ضربہ، ایک دو بار نہیں 12 مرتبہ چھری چلائی گئی۔ اب یہاں پر امام رضا علیہ السلام نے جو فرمایا ہے امام حسین کے لیے وہ جملہ فرماتے ہیں ذبح کما یذبح الکبش، میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ ذبح ہوتی ذبح کما یذبح الکبش، میرے جد کو ایسے ذبح کیا جیسے جانور ذبح۔ میں کہوں گا آقا صحیح فرمایا آپ نے، لیکن جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا، اس کا اپنا اصول ہے۔ کیا؟ نمبر 1 پانی پلا لیا جاتا ہے، بقرعید آ رہی ہے نا، قربانی کریں گے نا۔ 2 گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے۔ 3 چھری کو تیز کر لیا جاتا ہے تاکہ اذیت نہ ہو۔ لیکن میرا مولا المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، کند خنجر، سوکھا گلا۔ یا اللہ یا اللہ، جتنے لوگ اس مجلس میں خدا ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ جائیے گا کربلا نا، آپ کو بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلا تھا، یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں جب گلا نہیں جدا ہو رہا تھا تو وہیں سے تڑپ کے بی بی زینب نے فرمایا یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور سعد کے بچے میرا بھیا سبا۔ میرا بھیا ذبح ہو رہا، تو کھڑا دیکھ رہا۔ بس میرے بھائیوں کہو گے، مگر ایک نقطے پر توجہ کر، کربلا میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جس کو تاریخ دیکھ نہیں سکی۔ یہ تو دیکھا گیا تو تاریخ نے لکھ دیا۔ کچھ باتیں میرے بھائیوں کربلا میں ایسی ہے نا کہ جو آدمی دیکھ نہیں سکتا، جب دیکھ نہیں سکتا تو لکھ نہیں سکتا۔ تب ہم نے کچھ چیزیں کربلا کی حدیثوں سے آئی ہیں، اماموں نے بتایا، تاریخ نہیں بتا سکتی۔ تاریخ نے دیکھا زینب کو، لکھ دیا کہ زینب تڑپ گئی، لیکن وہیں تاریخ کہتی ہے کہ جب گلا، حدیث کہتی ہے جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا آواز آئی علی حسین کی مدد کرو۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ کیا قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ علی آگے بڑھے، روح فاطمہ کو حسین سے جدا کیا۔ خود قاتل شمر کہتا ہے میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوک عطشانہ، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا گیا۔
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. آپ حضرات سے گزارش ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم ضامن عباس ابن ابو جعفر صاحب مرحوم کی روح کو ایصال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر امام رضا و ذکر امام حسین کا ثواب مرحوم ضامن عباس ابن ابو جعفر مرحوم کی روح تک پہنچا دے. ان کے گناہوں کو بخش دے. جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے. ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. کہتے ہیں نا کہ 168 بچے مارے گئے ہے نا. تو یہ 168 بچے ضروری نہیں ہے کہ 168 گھر کے ہوں. کسی گھر کے 2 بچے رہے ہوں گے, کسی گھر کے 1 رہا ہوگا, کسی کا 3 رہا ہوگا. اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. مثلا کوئی بچہ ہوگا آج اسکول جانے کا دل نہیں, برتھ ڈے ہے, گھر والوں نے سمجھا کے بھیجا ہوگا جاؤ اسکول کا ناغہ مت کرو, پلٹ کے آؤ ہم چلیں گے تمہاری خریداری کروا دیں گے, برتھ ڈے کا گفٹ دے دیں گے نا. پالنے والے ایسے ایسے بچے مارے گئے ہیں. خدا ان بچوں کا واسطہ یا اللہ اب اس سے زیادہ پروردگارہ امتحان نہ لے. امام رضا کا واسطہ خدا اس قوم کو فتح و نصرت عنایت فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے. ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. ہمارے مولا, ہمارے آقا, ہمارے مالک, ہمارے صاحب, ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.